بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تذکیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 119 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ سے لے کر آیت نمبر 91 وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ تیسرے سپارے کے آخر تک پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہتا ہے تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں خسارے میں پڑے گا۔ جی صاحب جلالین نے اس آیت کا شان نزول بیان کیا ہے۔ فرمایا وَنَزَلَ فِي مَنِ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ کہ یہ آیت ان مرتدین کے بارے میں نازل ہوئی جو مرتد ہوئے اور کفار کے ساتھ جا کے مل گئے۔ جی مدینہ سے کچھ لوگ مرتد ہو کر کفار کے ساتھ جا کے مل گئے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اور آخرت میں بڑے ہی خسارے میں ہوں گے۔ لِمَصِيرِهِ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ جی علت خسران بتا رہے ہیں۔ خسران کی علت کیا ہے؟ کیونکہ وہ آگ میں ہی ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ المؤبدۃ علیہ جن پر دائمی عذاب ہوگا، وہاں ان پر ہمیشگی کے لیے عذاب ہوگا۔ عزیز طلباء، یہاں پر اسلام کا لفظ آیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کا لفظ آیا تو ہم اسلام کی تعریف دیکھ لیتے ہیں، اور اسلام کو یہاں مدار نجات قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو کہ قابل قبول ہے اور نجات کا ذریعہ ہے، ورنہ خسارے میں ہوں گے۔ تو یہاں پر اس اسلام کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہر دین الہی جو کسی نبی و رسول کے ذریعے دنیا میں آیا اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول دین لے کر آیا ہو اس کو اسلام کہا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ امت محمدیہ کے لیے یہ لقب خاص طور پر استعمال کیا گیا۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ قرآن میں آیا ہے باقاعدہ کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تو امت محمدیہ کے لیے یہ لقب خاص طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ نتیجے کے اعتبار سے دونوں مطالب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پہلے کے جو انبیاء سابقین تھے ان کے دین کو جو اسلام کا نام دیا گیا تو وہ ایک مخصوص طبقہ، مخصوص لوگوں کے لیے دیا گیا۔ اس وقت وہ مسلمان ہی تھے، اس وقت وہ امت مسلمان ہی تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام دیا گیا وہ ناقابل منسوخ ہے، وہ منسوخ نہیں ہو سکتا، دائمی ہے، قیامت تک ہی رہے گا۔ اس لیے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور لفظ آیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، دینن۔ تو دینن کی ترکیب وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، دینن کی ترکیب کے بارے میں تین احتمال بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ دینن مفعول بہ ہے، یومن یبتغ فعل کے لیے، ٹھیک ہے، یبتغ فعل کے لیے مفعول بہ بنے گا، مفعول بہ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ پھر غیر الاسلام اس صورت میں حال بنے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ جو غیر الاسلام ہے اس سے تمیز بنے گی دینن، اور تیسرا یہ کہ غیر سے یہ دینن بدل بنے گا۔ تو تینوں ترکیبیں ہو سکتی ہے۔ واپس اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جی کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور ایسے لوگوں کو کیسے اللہ ہدایت دے، کیف یہدی اللہ قوما ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے، کفروا بعد ایمانہم جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، وشہدوا ان الرسول حق حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں، وقد وجاءہم البینات اور ان کے پاس روشن دلائل بھی آ چکے تھے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جی یہ ان آیات کے بارے میں شان نزول وہی والا بیان کیا جاتا ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ ایک انصاری مرتد ہو کر مشرکوں سے جا ملا،
پھر پچھتانے لگا اور اپنی قوم سے اس نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کرو کہ کیا میری توبہ پھر قبول ہو سکتی ہے، تو اس پر یہ والی آیت اتری جی کیفا ای لا، کیفا کیوں ہدایت دے، یعنی ہدایت نہیں دے گا، کیوں ہدایت دے یعنی استفہام انکاری ہے، اشارہ اس طرف، یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ای وشہادتہم، یعنی انہوں نے گواہی بھی دی کہ ان الرسول حق، ٹھیک ہے، وہ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور کہ اس گواہی دینے کے بعد ان الرسول حق وقد جاءہم البینات، اشارہ ہے کہ وجاءہم البینات پورا جملہ حال بن رہا ہے، اس حال میں کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ البینات سے کیا مراد ہے؟ الحجج الظاہرات علی صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ظاہری دلائل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر دلالت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے کے واضح دلائل جو تھے وہ مراد ہے بینات سے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ای الکافرین یعنی کافروں کو، تو یہاں ظالمین سے مراد کافرین ہیں، وہ کافر جو کہ مرتد ہو گئے تھے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ جی تو یہ اولئک یہ ان مرتدین کے لیے جو کہ اسلام لا کر دوبارہ اسلام سے پھر گئے تھے، کفار کے ساتھ جا کے مل گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، وہ مراد ہے کہ وہ مرتدین ان کا بدلہ۔ تو یہاں اولئک مبتدا ہے، جزاؤہم دوسرا مبتدا ہے، اس کو دونوں کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں، یا یہ کہ اولئک کو ایک مبتدا بنا کر جزاؤہم کو مبتدا بنا کر اور ان علیہم پورا جملہ خبر بن کے، یہ پورا جملہ بن کے اولئک مبتدا کے لیے خبر بنے گا، دونوں کر سکتے ہیں۔ تو جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ فرشتوں سمیت سب کے سب پر ان کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، اس پھٹکار میں وہ ہمیشہ رہیں گے یا اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان کے لیے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ خالدین فیہا، جی ہاں ضمیر کے مرجع کے بارے میں صاحب جلالین نے دو رائے اختیار کی ہے، دو قول بیان کیے ہیں۔ ای اللعنت، اس میں رہیں گے یعنی اس لعنت میں رہیں گے، اور پہلے ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ زیادہ راجح ہے کہ فیہا ضمیر، ہا ضمیر سے مراد لعنت ہے، کہ اس لعنت میں، اس پھٹکار میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ او النار، یا اس سے مراد آگ ہے کہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن المدلول بہا علیہا، لیکن اس پر لعنت دلالت کرتی ہے، ایسی آگ کی لعنت اس پر دلالت کرتی ہے، یعنی آگ میں جب رہیں گے تو آگ میں ہی ان پر لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی لعنت ہوتی رہے گی۔ تو دونوں مطلب اگر لیں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، خفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، یمہلون، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، البتہ جو لوگ اس کے بعد بھی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک، البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فان اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ جی اس آیت کے بارے میں آپ کی حاشیہ میں لکھا ہے، یہ آیت حضرت حارث بن سوید رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ مرتد ہو کے مکہ والوں کے ساتھ مل گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا مدینہ جو کہ مسلمان تھے، کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بالکل آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تو مکہ جا کر ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ آ جائیں، آپ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، تو وہ آ کر مسلمان ہو گئے اور خاتمہ ان کا اسلام پر ہوا۔ وَأَصْلَحُوا عَمَلَهُمْ، یعنی اپنے عمل کی اصلاح کر لیجیے، سوید ابن غفلہ نے کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والے ہیں، رحیم بہم، اور ان کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں۔ وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ، اچھا، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لن تقبل توبتہم، تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔
ونزل فی الیہود، یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہود کیسے تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کا انکار کیا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کا بھی انکار کیا، اور پھر اس کفر میں بڑھتے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کا بھی انکار کر دیا۔ تو یاد ان کے بارے میں ونزل فی الیہود ان الذین کفروا بعیسیٰ، وہ جنہوں نے انکار کیا عیسیٰ کا بعد ایمانہم بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے لیکن ان کی تعلیمات کا بھی انکار کیا تھا۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کفر میں بڑھتے چلے گئے بمحمد، تو صورت ازداد کفر بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو ان کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ ازداد کفر ہو گیا۔ لن تقبل توبتہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گے۔ اذا غرغروا او ماتوا کفارا، جب وہ غرغرے کی حالت میں پہنچ جائے یا ایک کفر کی حالت میں مر جائے، توبہ کی ان کو توفیق بالکل ان کو نہ ملے۔ یہاں سے صاحب جلالین ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ کافر کی توبہ قبول ہونے پر تو بہت سی آیات دلالت کرتی ہے، اور اس سے پہلے ایک آیت الا الذین تابوا گزری ہے جس میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پھر بتایا الا الذین تابوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی واصلحوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے۔ جبکہ یہاں فرمایا کہ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، تو اشکال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب وہ صحیح ہو اور توبہ کی اس میں ساری شرائط پائی جاتی ہو۔ تو توبہ کی قبولیت میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ توبہ غرغرہ سے پہلے ہو۔ غرغرہ یعنی جو موت کی کیفیت آتی ہے اس سے پہلے توبہ کی جائے تب توبہ قبول ہوتی ہے، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے فرمایا اذا غرغروا، جب وہ غرغری کی حالت میں ہو تب توبہ کریں، تب قبول نہیں ہوگی۔ او ماتوا کفارا، کفر کی حالت میں ہی مر جائے، اولئک هم الضالون، تو یہی لوگ گمراہ ہیں۔ جی آگے دیکھیے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا وماتوا وهم کفار، اور کفر کی حالت میں ہی مرے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض، ان میں سے کسی سے پوری زندگی بھر سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ فلن يقبل من احدهم ملء الارض، نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زندگی بھر سونا۔ ولو افتدى به، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کرے، خواہ وہ اس کو فدیہ میں ہی کیوں نہ دے اپنے جان کے بدلے۔ اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کو کسی قسم کی کوئی مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ جی اب اگر کسی کی موت ہی کفر کے اوپر ہو گئی تو اس کا بیان ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اگر سونے چاندی کی رشوت بھی دے دے اور پوری دنیا جتنی دنیا میں دولت ہے وہ بھی دے دے، اور اس کے ساری کی ساری زمین جو ہے نا وہ خیرات کر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کی ایک وقت کے برابر اس کی وقت نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ایمان نہیں ہوگا، اور جو بھی عمل اس نے کیا ہوگا وہ روح ایمان سے خالی ہوگا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض مقدار ما يملأها، زمین برابر مطلب ہے کہ مقدار ما يملأها، اتنی مقدار جتنے مقدار سے وہ زمین بھر سکتی ہے، ذهبا سونا وہ دے دے، ولو افتدى به، اگر چوفدیے میں دے دے۔ جی ادخل الفاء فی خبر ان لشبہ الذین بالشرط، صاحب جلالین جو ہے نا ایک ترکیب کی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یہ الذین اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر ان کا اسم بن رہا ہے، اور لن يقبل من احدهم اس کی خبر بن رہی ہے۔ تو صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی خبر لن يقبل کے اوپر فا اس لیے داخل ہے کہ الذین کفروا میں شرط کی کا شبہ پیدا ہو رہا ہے، کہ یہ شرط گویا کہ یہ شرط ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شرط ہے، اور لن يقبل اس کی جزا ہے۔ تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے لن يقبل فا کی خبر کے اوپر ان کی خبر کے اوپر فا کو داخل کر دیا گیا۔ کہتے ہیں ادخل الفاء، فا کو داخل کیا گیا فی خبر ان کے خبر کو لن يقبل لشبہ الذین بشرط، اس لیے کہ الذین شرط کے ساتھ مشابہ ہے، تو شرط کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے فا داخل کر دیا گیا۔ وَإِذَانًا بِتَسَبُّبِ عَدَمِ الْقُبُولِ عَنِ الْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ، جی یہ فدیے کا قبول نہ ہونا اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی موت جو ہے کفر کے اوپر ہوئی ہے، ان کے کفر کی موت کی وجہ سے
یہ ایذان یعنی اجازت ان کو نہیں مل رہی، تو کفر کی وجہ سے موت، اگر ایمان پر موت ہو جاتی تو ایسا نہ ہو، اولئک لہم عذاب علیم، یعنی ایسا عذاب جس کو در دیا گیا ہو، وما لہم من ناصرین، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، مانعین منہ، جو اس کو اس کے عذاب سے روک سکے۔ جدید طلبہ، آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ دینن کی ترکیب کیا ہے؟ یہ غیر الاسلام دینن، اس کی ترکیب آپ کمنٹس میں لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔